أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول کریم. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. مولا حسین کے ماتم دارو، ارباب اعضاء، ارباب علم و دانش، ارباب فہم و ذکا، آپ حضرات کے سامنے سورہ تکویر کی آیت کو پیش کیا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے جبرائیل امین پیغمبر اسلام کے پاس لے کر آئے ہیں. میں اضافی جملے نہیں بولوں گا، آپ مطمئن بیٹھے رہیں، وقت پر تقریر تمام ہو جائے گی، لیکن جتنی دیر بولوں گا ذرا آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، بیدار ہو کے سنیے گا. عزیزان گرامی، اللہ کے پیغمبر نے عرب کے لوگوں کے سامنے قرآن مجید پیش کیا یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تمہیں جینے کا سلیقہ سکھائے گا، تمہاری جانوروں کی سی زندگی تھی، یہ تم کو انسان بنا دے گا. لیکن کچھ کم ظرف اور نادواں لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کلام آپ نے خود اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہنوں کو جھجوڑا، خبردار ایسی بات مت کہنا، انہو لقول رسول کریم، یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں. اور یہ جبرائیل امین کوئی معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے. یہ جبرائیل امین کون ہے؟ انہو لقول رسول کریم، یہ کریم ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ صاحب قدرت ہے، عرش خدا پر بلند و مقام کا حامل ہے، مطاع ثم امین، یہ فرمان روا ہے اور امین ہے. عزیزان گرامی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے 5 صفات گنائے تو میں کہوں گا پالنے والے خدا، جبرائیل امین ہمارے پاس تھوڑی آتے ہیں، یہ تو اللہ کے پاس آتے تھے. عزیزان گرامی، یہ تو پیغمبر اسلام کے پاس آتے تھے، لہذا تو پیغمبر اسلام سے ان کی صفات کو بیان کرتا، یہ ہم سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. تو اللہ کی آواز آتی ہے، نادان، آج میں جبرائیل کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں، کل کو جب یہ جبرائیل زمین پر کسی کا جھولا جھلانے کے لیے جائے تو تم سوچنا، جب جھولا جھلانے والا اتنی عظمتوں کا حامل ہے تو جو جھولے کے اندر ہے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا. عزیزو، القرآن و ما علی و علی و ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی علم علی کے ساتھ ہے اور علی علم کے ساتھ ہیں. آج علم نے بہت ترقی کر لی. کل کی تاریخ ہے، ہندوستان کا چندریان 3 سکسیسفلی چاند پر لینڈنگ ہو چکا ہے. بہت قابل مبارک ہے یہ قدم. ہم دعا کرتے ہیں آپ اور ترقی کیجئے، مگر یہ یاد رہے اپنے علم پر غرور و تکبر نہ کرنا، کبھی اہل بیت کے علم کے مقابلے پہ مت آنا، اس لیے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ابھی پردہ غیب میں موجود ہے. ابھی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا پردہ غیب میں موجود ہے. عزیزو، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد پھر حق علی کے ساتھ ہیں اور علی حق کے ساتھ ہیں. ذرا میری طرف متوجہ رہیے گا. مولا کائنات کے نمائندے کی حیثیت سے جناب ترماح بن عدی شام کے دربار میں داخل ہوئے. بہت طویل القامت تھے، اونٹ پر سوار تھے. حاکم شام نے جیسے ہی
जनाब तिरमाह बिन अदी को देखा, फौरन कहकहा लगा कर ये सवाल कर दिया कि तिरमाह आसमान की कोई खबर लेकर आए हो? तो जनाब तिरमाह ने जवाब दिया, आसमान पर कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मेरे मौला की हुकूमत नहीं है? ये कहकर आसमान की खबरें जो बयान करना शुरू कर दी तो दरबार के हालात मुनकलिब हो गए। उसके बाद जनाब तिरमाह कहते हैं, मैं एक खत लेकर आया हूं। हाकिम शाम ने पूछा, किसका खत है? कहा, जिसके ये सब फजाइल हैं। क्या सुन रहे हैं? जिसके ये सब फजाइल हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वो कहता है कि वो खत मुझे दे दो। तो जनाब तिरमाह ने फरमाया, तेरा नजिस हाथ इस काबिल कहाँ है ये तैयबो ताहिर खत उस पर रख दिया जाए? कहा, मुझे नहीं देना चाहते, मेरे बेटे को दे दो। एक मर्तबा जनाब तिरमाह ने कहा, जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? कहा, बेटे को नहीं देना चाहते, मेरे वजीर को दे दो। कहा, जब हाकिम ऐसा है तो वजीर कैसा होगा? तो कसम खुदा की, एक अकेला आदमी भरे दरबार में तकरीर कर रहा था। अब जुमला सुनिए, जब जनाब तिरमाह दरबार से चले गए तो आजिज आकर हाकिम शाम ने उमर आज से कहा, बड़े शर्म की बात है, तुम्हारे सामने एक फाका कश नुमाइंदा तकरीर करके चला गया और तुम दस्तरखान पर हर वक्त मुरगन ग़िज़ाएं खाने वाले मुफ्तखोर, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उमर आस ने कहा, हुजूर, अगर ये रवानी तकरीर ग़िज़ा से आती होती हम भी तिरमाह को जवाब देते, मगर मैं क्या करूं, ये बात ग़िज़ा से नहीं पैदा होती है, हक्कानियत से पैदा होती है। जो तुम्हारे पास नहीं है अली के पास है। जो तुम्हारे पास नहीं है अली के पास है। अब आपको मैंने ये सुनाया, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला दाने गिरामी, जब गुलाम की जबान की लताफत का जवाब नहीं हो सकता तो फिर इमाम की जबान की लताफत का जवाब कहां से हो सकता है? कोई नहीं पेश कर सकता। अजीजों, बस एक मंजर तकरीर को और पेश कर दूं कि शाम के दरबार में कि जहां पर 40 साल से मौलाए कायनात को बुरा भला कहा जा रहा था, सैयदुस साजिदीन मुबल्लिग़ करबला बनकर जब दरबार में दाखिल हुए, यजीद ने अपने खतीब को हुक्म दिया। यजीद मिंबर पर गया, खतीब मिंबर पर गया और जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। अभी वो कह रहा था कि एक मर्तबा सैयदुस साजिदीन ने कहा, वैलका अय्युहल खातिब इस्तरैत मरदातिल मखलूक बिसखतिल खालिक, तुम्हारे ऊपर अफसोस है, तुमने लोगों की खुशनुदी के लिए अल्लाह के गज़ब को कमाया है। मुझे मौका दे, मैं भी जाऊं और बयान दूं। अज़ीज़ान गिरामी, यजीद ने मना किया, लेकिन लोगों ने जो कुर्सी नशीन थे वो कहते हैं, ये कैदी है, ये असीर है, इसने अपने अजीज़ों के लाशें देखे हैं, कूफे में फिराया गया है, शाम में फिराया गया है, इसने किसी मकतब में तालीम हासिल नहीं की है, किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया है। ये नौजवान के जिसके गले में तौक है, ये क्या बोलेगा? इसे जाने दे मिंबर पर। अज़ीज़ान गिरामी, यजीद कहता है, इन्नहु मिन अहले बैते कद ज़ुक्कू इल्मन ज़क्का, इनको इल्म ऐसे दिया गया है जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना भराती है। सैयदुस साजिदीन मिंबर पर चढ़े, अल्लाह की हम्द व सना की और उसके बाद एक मर्तबा लोगों को मुखातिब होकर के कहा, अय्युहन नास
دیکھو ہمارے بارے میں یہ بتایا گیا کہ میں خارجی ہوں، میں اسلام کا باغی ہوں. سنو، اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم کو علم عطا کیا گیا، ہم کو حلم عطا کیا گیا، ہم کو سخاوت عطا کی گئی، ہم کو فصاحت عطا کی گئی، ہم کو شجاعت عطا کی گئی، اور ہماری محبت مومنین کے قلوب میں ودیت رکھی گئی ہے. ایک مرتبہ سید الساجدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ارے تجھے کیا پتا ہے، انا ابن مکہ و منا، میں تو مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں تو زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں. عزیزان گرامی، خطبہ تو بڑا طویل ہے، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ شام کے اندھیرے میں جب ذکر علی کا چراغ جلا تو لوگوں کو اسلام کا روشن چہرہ نظر آیا. ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، اب اپنی ہاتھ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے. دعا ضرور دے دیجیے گا. دان گرامی، علماء لکھتے ہیں سید الساجدین کی یہ تقریر تقریباً 40 منٹ کی تھی. اب مجھے کہنے کا موقع مل گیا کہ بنو امیہ کی 40 سالہ محنتوں کا جنازہ سید الساجدین نے صرف 40 منٹ میں 40 منٹ میں نکال دیا. شہنشاہیت کانپنے لگی، بادشاہت کانپنے لگی، عزیزو سب حکومت کانپنے لگی. اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس تقریر کے بعد لوگ آگے بڑھے، سید الساجدین کی زنجیروں کو چومنے لگے. آقا ہم کو معاف کر دیجئے، آقا ہم کو معاف کر دیجئے. عزیزو، چونکہ ششماہ مجاہد کا ماتم کے عنوان سے ہے یہ، لہذا بس ایک جملے میں جناب علی اصغر کی وہ تقریر، سید الساجدین نے تو شام کے دربار میں الفاظ کا سہارا لے کر، جملوں کا سہارا لے کر، فصاحت و بلاغت کا سہارا لے کر تقریر کی، اور شام کے دربار میں انقلاب پیدا ہو گیا. مگر علی اصغر نے کربلا کے میدان میں جو انقلاب برپا کیا ہے وہ جملوں کا سہارا لے کر نہیں، الفاظ کا سہارا لے کر نہیں، بلکہ آپ کی تقریر، بس آپ جتنی دیر مسکرائے وہی آپ کی تقریر تھی. علی اصغر کا مسکرانا بتا رہا تھا، اے ہرملا، علی کے گھرانے کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی موت سے نہیں ڈرتا. چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی موت سے نہیں ڈرتا. بس عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے پہلی محرم کو دشمنوں کو پانی پلایا. وہ دشمن کون تھے؟ جب امام حسین علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، وہ ہر کا لشکر تھا. قریب آیا، ہر امام حسین علیہ السلام سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے، سلام کیا. ایک مرتبہ امام نے فرمایا، اے ہر، پیاس سے تمہاری زبان باہر آ رہی ہے، تمہارا گلا خشک ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھوڑے پیاسے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تم پانی پی لو. امام نے حکم دیا، بھیا عباس، مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے. مشکیزے کا دہانہ کھولا گیا اور دشمنوں نے پانی پیا، دشمنوں کے گھوڑوں نے پانی پیا. عزادارو، ایک سپاہی ایسا تھا جو خود سے پانی نہیں پی سکتا تھا. ایک مشکیزہ دیا گیا، دہانہ کھلا، جیسے ہی وہ اپنے منہ تک لے کر جانا چاہتا تھا مگر سارا پانی بہہ گیا. اسی طرح دوسرا مشکیزہ دیا گیا، وہ پانی بھی ضائع ہو گیا. کرسی پر ایک بزرگوار بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے، ایک مشکیزہ اٹھایا، دہانے کو کھولا اور دشمن کے پاس لے کر گئے، پانی پلانا شروع کیا. جب وہ سیراب ہو گیا، اس کو ہوش آیا تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا، یہ بزرگوار کون ہیں؟ کسی نے کہا، ارے تم انہیں نہیں پہچانتے ہو، یہی تو حسین ہیں، یہی تو حسین ہیں. عزادارو، میں کس طریقے سے بیان کروں، پہلی محرم کو ساقی کوثر کا لال دشمنوں کو پانی پلا رہا تھا. ٹھیک 10 دن کے بعد ساقی کوثر کا لال علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے کہتا ہے، اے قوم، ایک قطرہ پانی دے دے. پانی نہ آیا، ہرملا کا تیر چلا، اصغر کے گلے پہ لگا، بچے کو گلے سے لگا لیا، خون بہ رہا تھا، اپنا چلو لگا دیا. جب چلو بھر گیا تو خون چہرے پر مل لیا. حسین کے زخمی دل کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا.
مظلوم نے نانا کو پکار کر کہا میں اپنے کمسن لال کا خون اپنے چہرے پر مل کر جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آج تک کوئی باپ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا ہوگا۔ حسین اپنے لال کو دیکھ رہے تھے، خدا حسین کو دیکھ رہا تھا۔ عزکم اللہ عزادارو، آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کے لاشے کو اتنا پامال کیا گیا، اتنا پامال کیا گیا کہ ہڈیاں چور چور ہو گئیں، ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ میں نہیں جانتا آپ کیسے سنیں گے، جب جناب زینب اپنے بھائی کے لاش پہ پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ بھائی کی لاش کو نہ پہچانا۔ عربی جملہ سنیے، جناب زینب کہتی ہیں انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اللہ اللہ، ایسا وقت آ گیا کہ جناب زینب اپنے ماں جائے کو نہیں پہچان رہی ہیں، تو ساتھ میں آنے والی عورتوں سے کہا میں نے تو تم سے یہ کہا تھا مجھے میرے بھائی کی لاش پہ پہنچا دو۔ عورتوں نے عرض کیا بی بی یہی تو آپ کے بھائی کی لاش ہے۔ بہن نے بھائی کی لاش پہ فریاد کی، ارے یہ اس کا لاشا ہے جس کو رولا رولا کے مارا گیا، جس کو پیاسا ذبح کیا گیا، یہ اس کی لاش ہے جس کو میری ماں نے چکی پیس پیس کر پالا تھا۔ زینب بے قرار تھی، منہ کو کلے جاتا تھا، تسلی دینے والی عورتیں تسلی دے رہی تھیں مگر حیران تھی کیا کہہ کر تسلی دیں۔ زینب کبھی فرات کی طرف رک کر کے کہتی تھی عباس میرے شیر آؤ، امام کا لاشا دیکھو، پہچانا نہیں جاتا۔ کبھی قتل گاہ کی طرف رک کرتی تھی، صدا پر صدا دیتی تھی آنا محمد، قاسم، بنی ہاشم کے شیرو، امام کے ساتھیو آؤ ذرا دیکھو تو کربلا کی خاک پر تمہارے امام کا لاشا کس طرح سے بکھرا ہوا ہے کہ زینب بھی نہیں پہچانتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم قضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق محمد و آل محمد، ماتم حسین۔